السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ حضرات، اس مقدس آیہ کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کے راہ میں قربان کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں، ٹھیک ہے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ مردہ مت کہو، اور دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنے فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاودانی زندگی حاصل کی۔ کتنا اچھا سودا ہے، فانی دو باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو، یہ سودا صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ پھر فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام ہے، اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ کے راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم ان کے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اون محمد خاک و خون میں غلطان ہیں، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ ایک گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ، ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں، ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بازو کو چیرتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک گھر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے، جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا دن ہے، اسی دن تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، بس آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس اور ام المومنین رضی اللہ عنہم کی ان دو اپنا روایتوں کے بعد ایک روایت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی سماعت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشوراء کے دن توبۃ نصوحہ کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواستگار ہوں۔ بس جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح سے پہلوں کی توبہ قبول کی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بسنہ میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ادریس کو بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ جس نے شب عاشوراء کی عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم آیت پسر۔ ڈاکٹر اقبال نے ذبح عظیم سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل دہل گئے۔ بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان آنکھوں پر پٹے باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رک جائیں اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابا جی دیر نہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخ رو پیش خدا تم جاؤ گے۔
خلیل بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دونوں کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کو ساتھ لیے میدان کرب و بلا میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شہادت بیان کروں، دو باتیں قابل غور ہیں حضرات، انہیں سماعت فرمائیے۔ پہلی بات یہ کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے تو اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتے کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو؟ جب بھی جسم کاٹا جائے درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورہ یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں، کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو طعنے دے رہی ہیں، تو شہزادی اور یوسف بردہ ہے، غلام ہے، اس پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی طعن میں زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے کہا آج ہم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، قرآن کریم فرماتا ہے 12ویں پارے میں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ فلما رأینہ، جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، اس کی بڑائی بولنے لگی، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا، اور بولی حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی فرشتہ، ان ھذا الا ملک کریم۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محو تھی کہ جسم گٹ گیا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرات آپ اندازہ فرمائیں، یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے شہید کو زخموں کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رعینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی العید۔ زرقانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر لوامی زلیخا، اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتے زناں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ میدان عرب۔ اللہ
اللہ اکبر لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کٹنا بغیر الاختیار ہے اور کٹانا بالاختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر کٹانا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خداوندی نصیب ہوتی ہے اور اس میں اتنا محو و مستغرق ہوتا کہ چاہے گھوڑے ٹینک اس کے جسم کو روندتے چلے جائیں مگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے رب کریم، میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس کے میوے کھا لیے ہیں، نہروں سے دودھ شہد وغیرہ پی لیا ہے، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں۔ پروردگار عالم فرمائے گا اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کے تلوار کی دھار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن، میرا جسم اور دشمن کے گھوڑے پھر تیری راہ میں اقتلو قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلو پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے۔ شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض حضور علیہ السلام کی امت کے 70 ہزار گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راہ میں شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت مجزن ہوتا ہے اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے، اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا مل مرکبو، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر اپنی کتاب الاصابہ میں نقل فرمایا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابصرت عینای ہاتان وسمعت اذنای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بکفی حسین وقدمه على قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول قال فرق الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتح فاك ثم تفل ثم قبله ثم قال اللهم احبه فإني احبه۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا، حضور علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین نے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے ننھے قدموں والے چڑھ آ چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جسم اطہر
پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے۔ پس حضور نے فرمایا منہ کھول، پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا اے اللہ، اللہم احبہ فانی احبہ، اے اللہ محبوب رکھ اسے کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرات اندازہ فرمائیں جن کی تربیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تربیت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکالی اور فرمایا کخ کخ، چھی چھی، یعنی ناپاک ہے مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن حضور علیہ السلام کے سایہ شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت، ورافت، تقویٰ و طہارت، زہد و ورع کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ کی شفقت و مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کھانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصہ سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا۔ اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، مومن غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا قظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولیں تو رسول خدا کی نمازیں، علی المرتضیٰ کے سجدے، فاطمہ الزہرا کی تلاوتیں سامنے تھیں۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کہ تیروں کی بارشیں، نیزوں کی انیاں اور تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بارگاہ ایزدی میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکیں۔ کہنے والا کہتا ہے لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن، مجھ کو گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسرار و رموز کے اندر فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سرور آزادی زبستان رسول، بہر شہزادہ خیر الملل، دوکش ختم المرسلین نعم الجمل، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، بر زمین کربلا برید و رفت، لا الہ در ویرانہ ہاکارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد گرد، موج خون و چمن ایجاد گرد، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، ما سوا اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون
سر سے افگندہ نیست، خون و تفسیر این اصرار گرد، ملت خواب دیدہ را بیدار گرد، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات مانوشت، رمز قرآن از حسین امو ختیم، ز آتش و شعلہ باند ختیم، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت اموز از حسین، دار ماں از زخمہ اش لرزہ ہنوز، زندہ از تکبیر و ایما ہنوز۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے اطلاع دی کہ میرا فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا ان کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ، بس یہ مٹی وہاں سے لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام عرض کرب و بلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر ہوتے ہوئے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے امتحان دور فرما، بلکہ دعا کرتے کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، وقت گزرتا گیا اور کربلا کی محب وادیاں قریب آتی گئیں۔ آخر وقت آیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر حضرت زہرا کا لخت جگر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ روضہ رسول کی جدائی کون وہ پتھر دل ہے جو برداشت کر سکے؟ شہزادہ علی مقام مدینہ پاک سے رخصت ہونے سے قبل رات کو نانا جان کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور روضہ انور سے لپٹ کر زار و زار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہر نے اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی دل بند فاطمہ ہوں جس کا گہوارہ فرشتے جھلاتے تھے، میں وہی شہزادہ ہوں جس کو آپ کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ یوں ہی عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے سر مبارک کو گود میں لے کر فرما رہی ہے، اے لخت جگر بہت جلد تو ہم سے آ ملے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس بھوکا پیاسا جگر لے کر آ رہا ہے۔ یہ جسم جس میں نوری خاک کربلا سے آلودہ ہوگا، یہ عارض خون حلقوم سے رنگین ہوں گے۔ بیٹا حسین صبر کرنا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور نالے کونا تربت زہرا پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، آپ کا پیارا حسین حلقوم کٹوانے جا رہا ہے اور آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ تربیت زہرا سے آواز آئی، مشیت الہیہ میں مجال
دم زدن نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ والدہ سے اجازت لے کر آپ واپس تشریف لائیں اور مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کی اجڑنے کی خبر ہے۔ گل و صفت چمن طہر سے جانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا جان کے کندھوں پر کھیلا کرتے تھے۔ نرنگی تقدیر ہے، 27 رجب 60 ہجری ہے۔ اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور یہی تاریخ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ہے، اور یہ کربلا کی معراج شہادت عظمی کی معراج ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے شیب ابو طالب میں قیام فرمایا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقیم رہے جب قریش مکہ نے آپ سے بائیکاٹ کیا تھا۔ تمام صحابہ خوش ہیں کہ نواسۂ رسول ہم میں تشریف لائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط لکھے۔ ان خطوط کا مضمون ابن خلدون نے ان الفاظ میں لکھا: اب ہم پر کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اگرچہ نعمان گورنر کوفہ شاہی محل میں ہے، مگر اس کے ساتھ نہ تو ہم شریک جمعہ ہو سکتے نہ شریک عید۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو اس طرح نکال دیں گے کہ وہ شام میں ہی جا کر دم لے گا۔ سینکڑوں چٹھیاں آپ کے پاس پہنچ رہی تھیں۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اکابر صحابہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہم عرض کر رہے تھے: ہم نے سنا ہے آپ عراق جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہی آپ سے لڑیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو گلے لگا کر نہایت درد مندانہ مشورہ عرض کیا: اگر آپ حجاز میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں تو ہم سب بیعت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ اسی اثنا میں کوفہ والوں کے اور پیغام آئے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ بات طے ہوئی کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، وہ جا کر وہاں کے حالات لکھیں۔ جاتی دفعہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 معصوم بچوں محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اہل کوفہ نے شاندار استقبال کیا، اور صرف ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے بھی کوئی تعارض نہ کیا۔ کوفہ والوں کی یہ محبت دیکھ کر امام مسلم نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ ادھر جب یزید کو اس صورتحال کا علم ہوا کہ تمام اہل کوفہ نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے اور ان کے نمائندے مسلم بن عقیل ایک طرح سے کوفہ کے والی ہو گئے اور گورنر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً کوفہ روانہ کیا اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا جب میں کوفہ پہنچوں گا تو احالیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایک قافلہ کی شکل میں اسی راستے سے آیا جو مکہ مکرمہ سے آتا تھا۔
ادھر ابن زیاد شام کے وقت شہر میں داخل ہوا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور بلا تعامل خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے ابن زیاد کے ساتھ ہو لیے۔ خوشی میں کسی نے یہ نہ دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رکھے ہیں۔ ابن زیاد تیزی سے قلعہ کے دروازے پر پہنچا اور فوراً اندر داخل ہو گیا اور قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ کوفہ والوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا۔ ابن زیاد نے فوراً اعلان کیا، اے کوفہ والو، تم نے مسلم بن عقیل کی بائعت کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہارے گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی نظر آئیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے مسلم بن عقیل کی بائعت توڑ دو، ورنہ تمہاری جان، مال اور اولاد کوئی چیز بھی مجھ سے بچ نہ سکے گی۔ کوفہ والے ابن زیاد کی ان دھمکیوں میں آ گئے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے۔ سینکڑوں کوفیوں نے اسی وقت بائعت توڑ دینے کا اعلان کر دیا اور باقی تقریباً تمام ہی متذبذب ہو گئے۔ رات گزر گئی۔ حضرت امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے اور اس کو کہا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے اور دھڑ دھڑ بائعت توڑ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے 40 معززین کو قلعہ میں بلا کر گرفتار کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ امام مسلم ہانی کے گھر موجود ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے دشمن کو پناہ دی ہے، اگر مجھے تیری دیرینہ دوستی کا پاس نہ ہوتا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ہانی نے کہا، دوستی کا پاس کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کوئی احساس نہیں۔ آخر اس ظالم نے ہانی کو شہید کرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو علم ہوا تو آپ ہانی کے گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابن زیاد کی فوج نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کر آئے تھے۔ محمدی کہچار کے شیر نے ایک ہی حملہ سے تمام فوج کو بھگا دیا۔ ابن زیاد سر ٹپک کر رہ گیا۔ فوجوں کے دستے امام مسلم کو گرفتار نہ کر سکے۔ اس نے فوراً مزید فوج بھیج دی، مگر اتنی دیر میں کچھ کوفی بھی امام مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ آپ کے جوہر تلوار دیکھ کر کوفہ والوں کی ڈھارس بندھ گئی۔ لوگ ایک بار پھر حضرت مسلم کے ساتھ مل چکے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد گھبرا گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی کہ وہ 40 معززین جن کو اس نے دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا ہوا تھا، ان کو کہا کہ تم قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے قبیلے اور رشتہ داروں کو کہو کہ واپس چلے جائیں، ورنہ قلعہ پر حملہ سے پہلے ہمارے سر جسموں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس کی یہ تجویز کارگر ثابت ہوئی۔ ان 40 آدمیوں نے قلعے پر چڑھ کر اور گڑ گڑا کر منتیں کیں کہ اگر تم واپس نہ گئے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ بد عہد کوفیوں نے واپس جانا شروع کر دیا اور مغرب تک ایک ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم نے طوعا نامی عورت کے یہاں پناہ حاصل کی۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم کو پناہ دینے والا بھی قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص مسلم کو پناہ نہ دے۔ آج ہر کوفی اپنا دروازہ بند کر رہا تھا، کہیں مسلم میرے گھر نہ آ جائیں۔ کل یہی کوفی گھر لے جانا سعادت سمجھتے تھے، وہی کوفی جو کل تک ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے اور آج خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں۔ طوعا کے بیٹے نے فوراً ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں پناہ گزین ہیں۔
ابن زیاد کے سپاہیوں نے طوع کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ یقیناً کوفہ کی طرف کوچ فرما چکے ہوں گے۔ یہ خیال رہ رہ کر ستا رہا تھا کہ اگر امام حسین تشریف لے آئے تو کیا ہوگا۔ اسی خیال میں ڈوبے ہوئے آپ باہر نکلے۔ ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے دو سپاہی جو چھپے بیٹھے تھے اچانک حملہ آور ہوئے۔ ظلم کی تلواریں آپ کے سر پر گریں، آپ چکرا کر زمین پر گر گئے۔ گرفتار کر کے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے آئے ہو۔ امام مسلم کہتے ہیں نہیں، ہم عدل و انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہتا ہے کہاں تم اور کہاں کتاب و سنت۔ امام مسلم فرماتے ہیں کتاب و سنت ہمارے گھر سے لوگوں کو ملی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں تمہیں اسی طرح قتل کروں گا، اس طرح قتل کروں گا زمانہ اسلام میں آج تک کسی کو اس طرح قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ بے شک خباثت اور ٹھنگی میں تمہارا کوئی مقابل نہیں۔ آپ کا جرأت مندانہ جواب سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بہر حق در خاک کو خون غلطیدہ است، پس بنا لا الہ گردیدہ است۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس محمد کے اختر پہ لاکھوں سلام۔ سوانح کربلا میں خون کی یہ پہلی لکیر تھی جو کوفہ میں امام مسلم کے خون سے کھینچی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام مسلم کے معصوم بچے محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما دونوں معصوم بچے قاضی شریح کے گھر میں ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اعلان کرایا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو جو کوفہ میں روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا صاحبزادو یہ وقت ہو فغاں کا نہیں، ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقیین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو بحفاظت قافلہ کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقیین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا جلدی کرو، دوڑو اور دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا، نکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، پھول سی نازک ڈلیاں رنگین ہو گئیں، تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی۔
بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا بھائی جان کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ حضرات رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتا ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے، صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر پاؤ پھوٹی تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے، چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے، ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک نیت انسان تھا، آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کے راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا سنانا، وہ تمہیں کسی طریقہ سے مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا، مگر ناخوانے تدبیر گرہ تقدیر کے کھولنے سے عاجز ہے، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں، آسماں را حق بود گرے خون بے بارو بر زمین۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی صاحبزادو مت گھبراؤ، میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، کھانا کھلایا، مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہوا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا جلدی گر اور کھانا لا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں، نفرین ہے تیرے ارادے پر ظالم، ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے، حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔
مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچتی ہے۔ اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا، خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا، اے ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آہوازاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بھی تحاشا مارنا شروع کیا۔ بیوی نے کہا، ارے سید ہیں، یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا۔ ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ بس، ارے بس، زمین اب تو ہلی جاتی ہے۔ لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا، تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا۔ اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ حارث نے کہا، اگر میں تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوگی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہٰذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ ظالم نے تلوار اٹھائی اور تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا، پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا، نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر، پہلے مجھے قتل کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حارث نے کہا، کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا، تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا، کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے، یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں دستور ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا۔ دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا، انعام مانگتا ہے؟ تو نے بہت برا کیا۔ اگر یزید نے بچے طلب کر لیے تو کیا ہوگا؟ میں نے تو اسے یہ لکھ دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا، کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا؟ چنانچہ اسے وہاں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ خون شہیدہ رنگ لایا۔ تو انشاءاللہ الرحمن اسی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ دوسری نشست کے اندر امام علی مقام کی مکہ سے روانگی کے اور امام مسلم کی 18 سالہ بیٹی کی پہلی تقریر
اور ابن سعد سے ملاقات، ابن زیاد کا آرڈر، اور وہ 3 باتیں قسط نمبر 2 کے اندر پیش کروں گا۔ عاشوراء کی رات، طلق اور نہر فرات پر پہرا، اور حضرت زینب کو وصیت، طلق جو ہے خونی صبح تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوسری نشست میں معروضات پیش کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔